الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا پروردگار نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ تو بندہ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے مانگے، دین اور دنیا کی جو بھی بھلائی ہے نا وہ چاہتا ہے وہ مانگے۔ اسی میں سے ایک چیز مانگنے کے بارے میں آیا ہے علم مانگنے کے سلسلے میں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو جاننا یہ علم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، قرآن میں اللہ نے سکھلایا ہے، گویا کہ علم میں زیادتی کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ مانگو، علم بڑھنے کے لیے دعا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ کہیے کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، بڑھوتری کر، زیادتی کر۔ تو علم کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اور وہ علم مانگیے جس سے فائدہ ہو، جو علم نافع ہے۔ دل کے اندر جو کجی ہے، جو اس طرح کی بات ہے نا کہ جس سے آپ کے دل میں بات نہیں بیٹھ پاتی ہے، تو اس سب کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی نا، جس میں اللہ رب العالمین نے طریقہ بتلایا ہے، سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے نا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور رب اشرح لی صدری، کہ اللہ رب العالمین میرے سینہ کو کھول دے، میرے سینہ کو کھول دے، جو بندھن ہے اس کو ہٹا دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے اب معاملات کو آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ، یہ ہے واحلل عقدۃ، جو بندھن ہے نا اس کو ختم کر دے، کھول دے اس کو، تاکہ لوگ میری بات سمجھے۔ یفقہوا قولی، جو بھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بتلایا نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی میری زبان میں جو کچھ بھی پریشانی ہے اس کو ختم کر دے، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ پائے، سمجھے۔ تو علم شرعی حاصل کریے، وہ علم حاصل کریے جو فائدہ مند ہو، جس سے آپ کو فائدہ پہنچے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے ایسا علم ملے جو فائدہ مند نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یعنی جو علم فائدہ مند نہ ہو اس علم سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، مجھے اس علم کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ مان لے کہ جادو ہے، جادو سیکھنے سے کوئی فائدہ ہے؟ نقصان ہی۔ اچھا، یہ جو ستارے وغیرہ کے علم ہے اس سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو دین اور دنیا میں اگر کوئی ایسا علم ہے کہ جس سے انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے بہت سارے لوگ ناول، کہانی، رات دن ٹائم لگاتے اس میں نا، تو جس علم میں فائدہ نہ ہو اس علم سے پناہ مانگنا چاہیے، اور وہ علم اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے جو فائدہ مند ہو۔ کہ آدمی ایک علم سیکھ لیتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو یہ بھی نقصان دہ ہے اس کے لیے۔ آدمی علم سیکھے اور عملی زندگی میں لائے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو کہ ڈرنے والا نہ ہو۔ بہت سارے دل ہے نا کہ اس کے سامنے کتنوں اللہ کا نام لیا جائے نا، کوئی خشیت، کوئی ڈر والی بات نہیں ہوتی ہے۔ من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع، یعنی ایسے نفس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو کہ آسودہ نہ ہو۔ بہت سارے ہیں کہ جن کو صبر نہیں ہوتا ہے بالکل، تو ایسے نفس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ من نفس لا یشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں دعا کروں اور وہ دعا قبول نہ ہو، یعنی نہ قبول ہونے والی دعا سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ گویا کہ یہ سب اہم چیز ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین سے آپ دعا کرتے ہیں تو آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے، اور علم مانگتے ہیں تو آپ وہ علم مانگیے جو کہ فائدہ مند ہو، جس سے آپ
कि ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग और तब्दीली आए। इल्म सीख करके अमली ज़िंदगी में आप आएँ और फिर उसके हिसाब से अमल करें। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म नाफ़े, जैसा कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हदीस है कि फजर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बिला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन में इल्म नाफ़े का मतलब फ़ायदामंद, जिस इल्म से फ़ायदा हो उसका सवाल करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यबा, और पाकीज़ा रोज़ी, पाकीज़ा रिज़्क़ का भी सवाल करते थे, और ऐसे अमल के बारे में कि जो कि कबूल होने वाला, वो अमल करूं जो कि तुम्हारे यहाँ कबूल हो, ये मांगते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि जाबिर से कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्म नाफ़े का, फ़ायदा मंद इल्म का सवाल करो, और जो इल्म फ़ायदा मंद न हो उससे पनाह मांगो। इसी तरह से एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाहुम्मा नफ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़उनी व ज़िदनी इल्मा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जो कुछ इल्म मिला है ना उस इल्म से फ़ायदा पहुँचा, और वो इल्म मुझे दे जो कि मुझे फ़ायदा पहुँचाए, जिस इल्म से फ़ायदा हो। इल्म के अंदर बढ़ोतरी कर, ज़्यादती कर। तो इल्म नाफ़े का मेरे भाई सवाल करिए। हर कुछ के लिए आप सवाल करते हैं, तो इल्म के लिए भी आप अल्लाह से सवाल करिए। और सवाल का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ दुआ करते रहें और कोशिश करें ही ना, कोशिश ही है, इसके साथ में कोशिश भी है। कोशिश के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना है। मांगने वाले को अल्लाह ताला देता है। मांगने से आदमी को चुकना नहीं चाहिए। आप किसी और से नहीं मांग रहे, आप उससे मांग रहे हैं ना, जो कि मांगने का हुक्म दिया है, और मांगने से वो खुश होता है, मांगने से खुश होता है, और नहीं मांगने वालों से नाराज़ होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसलिए अल्लाह ताला ने उस सूरत के अंदर उस आयत में फरमाया है ना, वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। जो लोग अल्लाह की इबादत से रूगर्दानी करते, यानी मांगना भी एक इबादत है कि आप उससे मांगते हैं जो कि देने वाला है और मांगने का हुक्म भी दिया है, तो मांगना भी एक इबादत है। अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग मेरी इबादत से रूगर्दानी करते हैं वो जहन्नम के अंदर ज़लील ख़ार होकर के डाले जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्म नाफ़े का सवाल करिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसी तरह से अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया और रिज़्क़न तय्यबा वगैरह वगैरह जो भी है, तो अल्लाह से मांगिए और कोशिश भी करिए।